بغیر وقت ضائع کیے میں ایبٹ آباد سے آئے ہوئے معزز مہمان کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، جنہوں نے بہت ہی کم عرصے میں ملک عزیز پاکستان کے طول و عرض میں اپنی آواز کا ایسا لوہا منوایا کہ آج ہر محفل کی وہ زینت ہوتے ہیں۔ میری مراد جناب محترم اسماعیل تنولی صاحب جو کہ ایبٹ آباد سے تشریف لائے، اس شعر کے ساتھ ان کو دعوت سخن دے رہا ہوں۔ ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، کاش مداح پیغمبر کا لقب مل جائے۔ آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا، آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا، سنگریزوں کو جہاں جنبش لب مل جائے۔ تشریف لاتے ہیں محترم جناب اسماعیل تنولی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند روشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج پہلی دفعہ اس مرکز توحید و سنت دارالعلوم تعلیم القرآن کے اندر آپ احباب کے سامنے رب تعالیٰ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعت پاک، صحابہ و اہل بیت کی شان اقدس میں منقبت کے اشعار پیش کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں۔ انتہائی مشکور و ممنون ہوں حضرت مولانا عمر عمران صاحب کا دامت فیوزہم کا، اور بیچ میں واسطہ بنے جناب محترم حضرت مولانا عمر رفیق صاحب کا دامت فیوزہم کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں پر مل بیٹھنا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ مجھ سے قبل دنیا قرات کا ایک بہت بڑا نام، اس علاقے کی مشہور معروف شخصیت، زینت القراء، فخر القراء، جناب حضرت مولانا قاری عطاء الرحمن عابد صاحب دامت فیوزہم، خدائے لم یزل کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میرے بعد بھی ایک لمبی فہرست ہے خطباء کی، اور اسی طرح بین الاقوامی قراء کرام کی۔ دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو قیامت والے دن مشکل ترین لمحات کے لیے ذریعہ نجات و شفاعت بنائے۔ احباب ذی وقار، ماشاءاللہ آپ بہت ہی اچھا سننے کے اور ایک ذوق رکھنے والے لوگ ہیں۔ مجھ سے قبل میرے بھائی جناب عمر رفیق صاحب نے بڑے پیارے انداز سے حمد نعت اور صحابہ اہل بیت کی شان میں اشعار پیش کیے ہیں۔ میں بھی اسی مضمون کو آگے لے کے چلوں گا۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد پڑھنی ہے، لیکن مجھے پتہ چلے وزیر آباد والے سننے کے موڈ میں ہیں یا مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ آپ ایک دفعہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ طلباء کرام بول رہے ہیں، میں چاہوں گا عوام الناس بھی اگر تھوڑا ساتھ دے، تھوڑا سا بولے، مہمان کی مہمان نوازی ہو جائے گی۔ پتہ چلے دائیں بائیں کرسیوں پہ بھی میرے اکابر علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، میرے اوپر انشاءاللہ دست شفقت رکھیں گے۔ رب تعالیٰ نے جس کو ہاتھ سلامت دیا ہے، پھر ایک دفعہ دائیں ہاتھ بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ محفلیں عام محفلیں نہیں ہیں، خدا کی قسم یہ محفلیں بڑی خاص محفلیں ہیں۔ آپ لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے، چند دن قبل سویڈن کے اندر قرآن مجید کو جلایا گیا ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے اس وطن عزیز ملک پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے اسی ملک کے اندر جو ملک کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، اس ملک کے اندر صحابہ کرام اہل بیت اعظام پر تبرئے کیے جاتے ہیں۔ چوکو سو کے بیٹھنا ہے، پوری دل جمی کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ قاری صاحب تلاوت فرما رہے تھے، دائیں بائیں تھوڑی گفتگو کی بھی آواز میں سن رہا تھا، ابھی بھی تھوڑی بہت آ رہی ہے، لیکن جو پنڈال میں جو احباب تشریف فرما ہیں، میں پوری توجہ چاہوں گا۔ آپ نے مجھے جواب دینا ہے، لفظ
اللہ آپ کی زبانوں پہ آنا چاہیے۔ عقیدہ توحید میں ہر جگہ پہ جاتا ہوں، کھل کے بیان کرتا ہوں، آپ نے جواب دینا ہے تاکہ میں اپنی حاضری کا آغاز کر سکوں۔ وزیر آباد والوں ایک دفعہ بلند آواز سے مجھے بتاؤ، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اکیلا کون ہے؟ جس کا عقیدہ ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے جواب دے گا۔ اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس کائنات کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ابھی تک بھی آواز مجھے نہیں آئی، ذرا مجھے آپ تڑپ کے جواب دیجئے گا، عزت اور ذلت کا مالک اکیلا کون ہے؟ اللہ۔ دائیں بائیں والی بھی اگر جواب دے دے، میں دعا کرنے لگا ہوں الہ العالمین جلد مکہ اور مدینہ کی حاضری نصیب فرما۔ آپ ذرا جواب دے دیجئے گا، غائبانہ پکاروں کو سننے والا بھی اکیلا کون ہے؟ اللہ۔ اب توجہ کرنا، اب توجہ کرنا، یہ ہم جو میں بھی پڑھنے لگا ہوں نا، بہت کم لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں، نعت سے آغاز کر لیتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا مرکزی جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ توحید ہے۔ ایک دفعہ آپ بولیں گے مسئلہ میرے نبی کو ماری گئیں، طائف کا واقعہ پڑھیں گے نا، اس قرآن کا پورا خلاصہ مسئلہ توحید ہے۔ طائف کا واقعہ آپ دیکھ لیں، پھر آپ ان کے بعد صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، پھر آگے آئیں اکابرین کو پڑھیں۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی گردن پہ اس طرح پھیرا گیا، وجہ کیا تھی؟ بتلا دوں وجہ، سب کو بتلا دوں، سن لیجئے کیا ان کا مقصد تھا، ان کا کیا جرم تھا، کیا قصور تھا۔ سٹیج پہ علماء کرام علامہ یونس صاحب تشریف فرما ہیں، دیگر جن کا نام مجھے نہیں آتا، میں پڑھنے لگا ہوں، ڈیسنٹ چکوال سے آپ تشریف لائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جرم صرف یہ تھا، میرے نبی کو پتھر جو مارے گئے، یہ کہ اللہ کو سب پکارو، سب کا وہی الہ ہے، خالق ہے دو جہاں کا، یہی در سے مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو سب پکارو، سب کا وہی الہ ہے، خالق ہے دو جہاں کا، یہی در سے مصطفیٰ ہے۔ اللہ کو سب پکارو، اللہ کو سب پکارو، سب کا وہی الہ ہے، خالق ہے دو جہاں کا، یہی در سے مصطفیٰ ہے۔ اللہ کو سب پکارو، اللہ کو سب پکارو، سب کا وہی الہ ہے، خالق ہے دو جہاں کا، یہی در سے مصطفیٰ ہے۔ اللہ کو سب پکارو، مانگو اسی کے در سے، نبیوں نے ہے بتایا، مانگو اسی کے در سے، نبیوں نے ہے بتایا، نبیوں کو اس جرم میں کفار نے ستایا، نبیوں کو اس جرم میں کفار نے ستایا، نبیوں نے مار کھا کر، نبیوں نے مار کھا کر، نبیوں نے مار کھا کر، پھر بھی یہ دی صدا ہے، خالق ہے دو جہاں کا، یہی در سے مصطفیٰ ہے۔ اللہ کو سب پکارو، اللہ کو سب پکارو، سب کا وہی الہ ہے، خالق ہے دو جہاں کا، یہی در سے مصطفیٰ ہے۔ اللہ کو سب پکار، ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ۔ جس کا ایمان تازہ ہو رہا ہے ذرا تڑپ کے کہے سبحان اللہ۔ رجب کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، کون سا مہینہ ہے؟
اس مہینے میں بڑے واقعات ہوئے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات، شب معراج، یوم ولادت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن بعض لوگوں نے نبیوں کو مشکل کشا سمجھ لیا، بعض لوگوں نے ولیوں کو مشکل کشا سمجھ لیا، بعض لوگوں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا سمجھ لیا. لیکن قرآن کا کیا پیغام ہے؟ ذرا ایک دفعہ توحیدی بندہ تڑپ کے کہے سبحان اللہ. میرے نبی کا اعلان کیا ہے سننا. میں آگے جا کر شان صحابہ پڑھنی ہے، شان اہل بیت پڑھنی ہے. میں پہلے عقیدہ توحید آپ کے دلوں کے اندر، دل و دماغ کے اندر گھول کے انشاءاللہ رکھوں گا. آپ انشاءاللہ تڑپ اٹھیں گے. قرآن کا پیغام کیا ہے؟ مشکل کشا سبھی کا، مشکل کشا علی کا، مشکل کشا خدا ہے ہر ایک نبی ولی کا. مشکل کشا خدا ہے ہر ایک نبی ولی کا. وہ لا شریک گئے بس، وہ لا شریک گئے، وہ لا شریک گئے بس. ہاتھ اٹھانا میرا جملہ مکمل ہو. وہ لا شریک گئے بس، قرآن کا فیصلہ ہے. وہ لا شریک گئے بس، قرآن کا فیصلہ ہے. خالق ہے دو جہاں کا، یہی درس مصطفیٰ ہے. اللہ کو سب پکارو، اللہ کو سب پکارو، سب کا وہی الہ ہے. خالق ہے تو جہاں کا، یہی درس مصطفیٰ ہے. اللہ کو سب پکارو. اور وزیر آباد والو، اگر حق کہوں، سچ کہوں، جملہ اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر ہاتھ اٹھائیے گا، جملے کے استقبال کیجیے گا. رب کا پیغام کیا ہے کہ در در سے مانگنا یہ انصاف ہے کہاں کا. در در سے جو بھی مانگے ڈاکو ہے وہ ایمان کا. در در سے جو بھی مانگے ڈاکو ہے وہ ایمان کا. ایمان والوں کا بس، قرآن والوں کا، قرآن والوں کا بس. حاجت روا خدا ہے، جس کا مشکل کشا حاجت روا خدا ہے. ذرا اسی رب کو راضی کرنے کے لیے کرسی پر بیٹھا ہے یا زمین پہ بیٹھا ہے، فرض واجب سنت مستحب نہیں ہے. ذرا جذبے کا اظہار کرنا ہے. ذرا توحیدی بندہ گرج کے تڑپ کے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ. ولا شریک گئے بس، قرآن کا فیصلہ ہے. خالق ہے تو جہاں کا، یہی درس مصطفیٰ ہے. اللہ کو سب پکارو، اللہ کو سب پکارو، سب کا وہی الہ ہے. خالق ہے تو جہاں کا، یہی درس مصطفیٰ ہے. اللہ کو سب پکارو. سارے نہیں جنہیں ایمان تا او کہہ دیو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آپ ذی وقار آج پہلی حاضری ہے آپ کے اس وزیر آباد کے اندر، بلکہ دوسری ہے، لیکن آپ احباب کے سامنے پہلی ہے. اللہ کے نام پڑھنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ بولو وزیر آباد والو، کس کے نام؟
بولتے نہیں، شرما رہے ہیں. مجھے بچے بولتے نظر آ رہے ہیں، بڑے نہیں بول رہے. یہ ذرا وقت ہے بولنے کا. کیوں اس وقت باطل فرقے اکٹھے ہو کر عالم اسلام پہ بڑی جلغار کر رہے ہیں. آگے چل کر میں نے آپ کو بتلانا ہے کون کون سے فتنے. ذرا ایک دفعہ تڑپ کے کہو کس کے نام، اور ایک ایک نام کے اندر عثمان یونس صاحب اجازت ہے چلنے دی. ایک ایک نام کے اندر اللہ کی صفات ہیں. رازق وہ ہے، خالق وہ ہے، مشکل کشا وہ، حاجت روا وہ، داتا دستگیر غوث اعظم، بگڑیاں بنانے والا. اور بتاؤ لوگوں کون ہے؟ بولتے نہیں، شک پڑ رہا ہے، بولو کون ہے؟ اس واسطے اللہ کے نام تھوڑے سے پڑھنے لگاؤں جہاں پر اللہ کا نام مکمل ہو. دیوانہ مچل کے تڑپ کے سبحان اللہ کہے گا. اور ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. بڑے پیارے پیارے لوگ میں چہرے دیکھ رہا ہوں، مسکرا رہے ہیں، ایمان تازہ ہو رہا ہے. آئیے میں پڑھنے لگاؤں. مل کر الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الغفور الشكور الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل المتين المعز المذل السميع البصير الحكم العادل المالك الملك ذو الجلال والإكرام جس کا ایمان تازہ ہوا ہے ذرا وہ بندہ تڑپ کے ہاتھ اٹھا کر کہے سبحان اللہ. سارے نہیں، جن کو اللہ نے ہاتھ سلامت دیا ہے. ذرا میں نے آگے جو بات کرنی ہے بڑی قیمتی بات ہے. ذرا رب کی رضا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائیے، کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ آپ کو میں نے 1 منٹ کیا 1 سیکنڈ کے لیے بھی دائیں بائیں نہیں ہونے دینا. انشاءاللہ آپ کی بھرپور توجہ. اور ابھی عقیدہ ختم نبوت. ایک دفعہ کہو سبحان اللہ. پیچھے والے نہیں بول رہے، ذرا یہ بھی کہیں سبحان اللہ. جو نہیں بولتے نا، میں ان کے لیے کہا کرتا ہوں کہ چپ چپ بندہ بور لگتا ہے. پتہ نہیں اب بولیے آپ کو سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی صوفی صاحب، کہ چپ چپ بندہ بور لگتا ہے، بولتا رہے تے کچھ ہور لگتا ہے. سبحان اللہ کہتے ملدیاں نے وڈیاں نیکیاں. سبحان اللہ کہتے کتنا کچھ زور لگتا ہے. اور ایک اور جملہ کہا کرتا ہوں، یہ تھوڑا سا محفل بنانے کے لیے. اب علماء کرام میرے سر کے تاج اپنے حافظ عمر عمران صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں کہ نہیں؟ وہ مہمانوں کے ساتھ، لیکن بعد میں ویڈیو میں سن لیں گے. وزیر آباد والے ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں، یہ سبحان اللہ رب تعالیٰ کی توحید کا جملہ ہے. خدا کی قسم اس کی کتنے فضائل ہیں. آج صبح بھی درس کے اندر بیان کر کے آیا ہوں کہ اس کی فضیلتوں کا اگر گننا شروع کر لو بے شمار. لیکن آئیے ایک جملہ میں یہاں پر کہا کرتا ہوں محفل والوں کے لیے کہ ہر بندے کو نالج نہیں ہوتا. نقیب محفل جملہ تیرے کدھر چلے گئے، ان کے لیے جملہ. ہر بندے کو نالج نہیں ہوتا، کیونکہ ہر بندہ پڑھیا کالج نہیں ہوتا. جڑا ہاتھ ذکر خدا ذکر مصطفیٰ تے اٹھ جاوے اس ہاتھ تے کدی فالج نہیں ہوتا. جڑا چاہتا ہے فالج نہ ہوئے ذرا وہ بولے سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بازوق لوگ ہیں۔ آئیے احباب ذی وقار، عقیدہ ختم نبوت پہ کلام پیش کرنے لگا ہوں، اپنی حاضری کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب ذرا مجھے پتہ چلے بیدار بن کے جواب دینا ہے۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے، اب کوئی نیا نبی، بولو 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 غیور سنیو بولو، قیامت تو آ سکتی ہے، اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی، یہ جو کونے کھرچے میں بیٹھے ہیں حضرت بھی ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر کہتے ہیں ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، 2-3 مسئلوں پہ اکٹھے ہو جاؤ، عقیدہ توحید پہ، عقیدہ ختم نبوت پہ، صحابہ اہل بیت کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، یہ وقت متحد ہونے کا ہے۔ تعلیم القرآن وزیر عباس سے میں پیغام دے رہا ہوں، پوری امت کو یکجا ہو جاؤ، صحابہ کی عظمت کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے، عقیدہ توحید کے لیے، اور اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کے لیے۔ اب میں نے کلام پڑھنا ہے، مجھے اب وزیر آباد والے اپنا جوش جذبہ دکھلائیں گے، آپ نے میری بات کی کتنی لاج رکھی ہے۔ کیوں؟ عقیدہ ختم نبوت میرے نبی کا پیغام ہے۔ کون سا پیغام؟ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ ہاتھ اٹھا کے پڑھ لیجئے، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ اللہ جس کا جتنا ہاتھ بلند ہو اس کو اتنا نصیب بلند ہو جائے۔ لا نبی آبادی، 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 لا نبی آبادی۔ ہر زمانہ سن لے، ہر زمانہ سن لے، یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی، 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 لا نبی آبادی۔ لمحہ لمحہ ان کا قد میں ہوا کے جگمگانے والا، جگمگانے والا، آخری شریعت کوئی آنے والی، اور نہ لانے والا، اور نہ لانے والا۔ لہجہ خدا میں بابا جی، لہجہ خدا میں آپ نے صدا دی۔ ہاتھ اٹھا کے لا نبی آبادی، 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 لا نبی آبادی۔ نعرہ میں نے لگانا ہے، جواب وزیر آباد کے غیور سنیوں نے دینا ہے۔ جواب کس طرح دو گے؟ سینے کا زور لگا کے، دونوں ہاتھ اٹھا کے، زندہ آباد اتنی بلند آواز سے مرزائیوں قادیانیوں تک آواز جائے، چل کر راکھ ہو جائیں۔ تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت۔ اللہ جس کا ہاتھ ہے وہ ہاتھ کسی کمینے کا محتاج نہ ہو، وہ ہاتھ صرف تیرا محتاج ہو۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اسی طرح لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ ہر زمانہ سن لے، ہر زمانہ سن لے، یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی، لا نبی
لا نبی آبادی لا نبی آبادی. یہ جو کھڑے ہیں یہ بھی ہاتھ اٹھا لیں. لا نبی، ہاتھ اگر سلامت ہے تو اٹھائیے. لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی. ہمارے نبی میں بالکل اپنی حاضری کو کلوز کر رہا ہوں. حباب ذی وقار مرزائی قادیانی لوگ کہتے ہیں. جناب حضرت مولانا حافظ طاہر شہزاد صاحب سٹیج کی زینت بنے ہیں. دیگر حضرات سٹیج کی زینت بنے میں بہت بڑے اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. جملے فقیر کے نوٹ کیجئے. وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو ہمارے نبی آخری نبی ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. کیا کہتے ہو؟ آئیے میں عقیدہ دینے لگا ہوں. ہمارے نبی آخری نبی، لیکن اس نعرے کو میں نے اس جملے کو پڑھنے کے بعد عقیدہ دینے کے بعد پھر میں نے نعرہ لگانا ہے. میں ہر جگہ پہ جا کے ایک بات اپنے جذبات میں کہا کرتا ہوں. میں کہا کرتا ہوں عالم کفر اس ٹائم یکجا ہو چکا ہے. سنی مسلمانوں تم بھی یکجا ہو جاؤ. اگر یہ ہاتھ یہ زبان دنیا کے کام کاج کاروبار کے لیے اٹھ سکتی ہے، ہاتھ دن میں کتنی دفعہ اٹھاتے ہیں آواز دینے کے لیے، کام کاج کہنے کے لیے، تو یہ پھر ہاتھ اگر اللہ کے رسول کی، اللہ کے صحابہ کے لیے، یعنی رسول اللہ کے صحابہ کے لیے اگر نہیں اٹھ سکتے پھر ان ہاتھوں کا کیا فائدہ ہے؟ عقیدہ دینے کے بعد پھر نعرہ لگانا ہے. پھر آپ کی میں نے زندہ باد کی صدا سننی ہے. شاعر کیا لکھتا ہے؟ ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو، پائے گا نہ لوگو. ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو، پائے گا نہ لوگو. ذل یا بروز اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو، آئے گا نہ لوگو. آپ نے یہ کہہ کر، آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی. لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. تینوں ملنی ہے رب دی رضا، صحابہ نال پیار کر لے. ذرا جلدی پڑھ رہے ہیں. تینوں ملنی ہے رب دی رضا، صحابہ نال پیار کر لے، صحابہ نال پیار کر لے. ہو سی تیرے تے کرم دی نگاہ، صحابہ نال پیار کر لے، صحابہ نال پیار کر لے. پہلا خلیفہ مسلمانوں کا، پہلا صحابی کون؟ ابو بکر. عجیب تیری یاری ہے، ابو بکر عجیب تیری یاری ہے. تو تے آقا اتے سوئی تک واری ہے، تو تے آقا اتے سوئی تک واری ہے. اور میں تو کہتا ہوں امت کے ایمان کو سنبھالنے والے بھی ابو بکر. ایک دفعہ کہو سبحان اللہ. میرا آقا دنیا سے رخصت ہوئے تو پیچھے خطبہ دے کر امت کے ایمان کو سنبھالنے والے کون ہیں؟ اور جن کو نام آتا ہے وہ بلند آواز سے کون ہیں؟ سارے نہیں بول رہے، مجھے شک پڑ رہا ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کر کون ہیں؟ اور حافظ طاہر شہزاد صاحب میں کچھ یوں کہا کرتا ہوں، کائنات دے رنگ برنگ کھانے میں آقا تیری جوان دی روٹی تو وار دیواں. وس جے لگے میرا چن فلک دا لاکے میں، گنبد خضرا دی چوٹی تو وار دیواں. اساج ملے موسیٰ کلیم والا میں، آقا تیری ہاتھ دی سوٹی تو وار دیواں. شہنشاہی تاج ملے جے مینوں، تیرے صدیق دی جتی تو میں وار دیواں. پہلو محمد میں صلی اللہ، سارے بولو صلی اللہ،
لوگ شکوہ کرتے ہیں درود نہیں پڑھتے، بلند آواز سے صلی اللہ ہو ابو بکر کے خلاف تبرہ کرنے والوں آؤ صلی اللہ علیہ وسلم پہلو محمد میں جو دربار بنا گئے، قرآن گواہ ہے وہی یار بنا ہے۔ پہلو محمد میں جو دربار بنا ہے، قرآن گواہ ہے وہی یار بنا ہے، پہلے 3 میں شامل پھر 4 بنا گئے، بعد محمد کے وہی سردار بنا ہے، بعد محمد کے وہی سردار بنا۔ جا کھول کتابیں یہی تحقیق ملے گی، تو جو بھی کہہ لے دنیا اسے صدیق کہے گی۔ ابو بکر عجیب تیری یاری ہے، تو تے آقا ہوتے سوئی تک باری ہے، تیری یاری دا قرآن گواہ، صحابہ نل پیار کر لے، صحابہ نل پیار کر لے۔ وقت مختصر، خلیفہ چہارم کی سناواں تینوں، کی سناواں تینوں علی دی مشان گئے، کی سناواں تینوں علی دی مشان گئے، علی مومنہ دا دین تے ایمان ہے، علی مومنہ دا دین تے ایمان گئے، پیار کرے جنوں خود مصطفیٰ، صحابہ نل پیار کر لے۔ مجھے بار بار اشارہ ہو رہا ہے، ایک لمبی فہرست ہے، لیکن لوگوں 1 منٹ کے اندر میں چٹکی میں آپ کو ساری باتیں سمجھانے لگا ہوں، لیکن خدا را جب آخری نام لوں نا، آخری نام میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ خدا کی قسم میں کہا کرتا ہوں نا، دروازہ ہے، کون صحابہ سے محبت کرتا ہے، کون قرآن سے محبت کرتا ہے، کون اللہ سے، کون اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، ایک دروازہ دینے لگا ہوں۔ اور وزیر آباد والوں اس دروازے کو پکڑنا، اگر اس دروازے تک آپ پہنچ گئے سمجھو کامیاب ہو گئے۔ کیا شاعر لکھتا ہے، سوچ بول دی تے خیال بول دائے، ہر جاتے رب دا کمال بول دائے، جتھے جتھے رب دیاں رحمتاں دے ڈیرے نے، اتھے اتھے جتھے جتھے رب دیاں رحمتاں دا دروازہ ہے، اتھے اتھے آمنہ دا لال بول دائے، جتھے بھی صدیق و عمر بول دے نے، اتھے صدا کفر تے زوال بول دائے۔ کھبے سجے بیکھنا، جتھے بھی صدیق و عمر بول دے نے، اتھے صدا کفر تے زوال بول دائے۔ غنی دی صحابتاں دا عرشاں تے چرچا، اج بھی او سخی بے مثال بول دائے۔ کفر بھی اتھوں اتھوں نسدہ تے وجدہ، جتے جتے حیدری جلال بول دائے۔ یار میرے آقا دے سارے ہی سونے نے، معاویہ دا نعرہ ہر بار بول دائے، معاویہ دا نعرہ ہر بار بول دائے۔ ذرا معاویہ واہ واہ، ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے۔ آؤ لوگوں، لوگ گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، میں 1 منٹ میرا پورا ہونے لگا ہے۔ جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے میرے نبی سے ہٹ کے، اجالا کہاں سے لاؤ گے، دل کی تختی کو سیدھا کیجئے، جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے میرے نبی سے ہٹ کے۔ توجہ توجہ، مہمان آپ کے لیے آ رہے ہیں، میں بھی آپ کے لیے ابتدا سے۔ جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے میرے نبی سے ہٹ کے، اجالا کہاں سے لاؤ گے، صحابہ اہل بیت۔ جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے میرے نبی سے ہٹ کے، اجالا آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے میرے نبی سے ہٹ کے، اجالا کہاں سے لاؤ گے، ہزاروں بار
پکارو آذان دنیا میں. اب کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہاتھ کون اٹھائے کون نہ اٹھائے. ہزاروں بار پکارو آذان دنیا میں، مگر بلال جیسا لہجہ کہاں سے لاؤ گے؟ مگر بلال جیسا لہجہ کہاں سے لاؤ گے؟ نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، مگر حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے؟ ماں مرے تے پیکے مک دے، باپ مرے گر ویلا تے جے مر جاون ویر محمد اجڑ جاندئی میلا. باپ مرے سر ننگا ہوندا تے ویر مرن کنڈ خالی. ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی. تے پائی پائیاں دے درد ونڈاں دے، تے پائی پائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد. تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں. آخری جملہ والدین کے فرما بردار بن جاؤ، نافرمانی سے بچو. کیا پیغام دیا میاں بخش صاحب نے؟ تے پاک نبی نے فرمایا کر لو خدمت ماں دی، جے کر کعبہ تکنا ہووے، تک لو صورت ماں دی. اب دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں. نعرہ تکبیر. جس کا ہاتھ سلامت زیارت کروائے گا تاجدار ختم نبوت، صحابہ اہل بیت کا غلام، شان صحابہ، شان اہل بیت، علماء کرام. آواز نہیں آئی. آج عالم کفر عوام کو علماء سے دور کر رہا ہے. یہ قرآن ابھی علامہ صاحب پڑھیں گے مزہ ہی آ جائے گا. پتہ چلے یہودی اور نصرانیوں کو پاکستان کی عوام علماء کے ساتھ ہے، قرآن والوں کے ساتھ ہے. اس انداز سے ذرا ہاتھ اٹھا کے علماء کرام. اور ایک اور دینی مدارس اسلام. اب ذرا محب اہل وطن پاکستان، پاکستانی ہاتھ اٹھائے گا. پاکستان، پاکستان، نعرہ تکبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.